بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم. سامعین کرام، رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کے سلسلے میں جو بات اس حدیث میں بیان کی ہے وہ بہت قابل غور ہے اور قابل فکر ہے، اور اس حدیث سے ہم کو عمل کی وہ راہ ملتی ہے جس کے ذریعے سے ہم ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کسی کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہوں، تین خصلتیں جس کے پاس موجود ہوں، تین کیفیتیں جس شخص کے پاس موجود ہوں، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان کی لذت پانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس مومن کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست و احباب کی محبت، ملازمین کی محبت، بڑوں کی محبت، چھوٹوں کی محبت، مال کی محبت، حسن کی محبت، دولت کی محبت، گھروں کی محبت، کئی محبتیں ایک انسان کے دل میں آ جاتی ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں۔ آدمی جب دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو کئی چیزوں کی محبت آدمی کے دل میں آنے لگتی ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے دل میں ایمان کی لذت آ جائے، جس کو ایمان کی لذت ملنی چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب بن جائیں دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں۔ بیوی سے زیادہ محبت اللہ سے، بیوی سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے، بچوں کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت، بچوں کی محبت سے زیادہ رسول کی محبت، مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت، ماکولات اور مشروبات کی جو محبت ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو محبت، آرائش کی جو محبت ہے، فرنیچر کی محبت، سب کی محبت سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے۔ یہ پہلی چیز ہے جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ،
کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. بیوی سے بھی محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت. یہ سب جتنی محبتیں ہیں اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوستوں سے محبت اللہ کے لیے. جس کسی سے بھی محبت آدمی کر رہا ہو وہ محبت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بعض مرتبہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے, وہ اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا, نفسانی خواہشات کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, دنیاوی غرض کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, یا اور اغراض کے لیے آدمی محبت کرتا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہونی چاہیے, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے, ایمان کی لذت مل جائے, ایمان کی شیرینی اس کے دل میں آ جائے, اس کو چاہیے کہ وہ سب سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. ماں سے محبت کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے محبت کرنے کا گویا حکم دیا ہے. اس نے جو دین عطا کیا ہے اس میں ماں کی محبت شامل ہے. باپ سے محبت اس لیے کہ اللہ کی محبت, اللہ کے لیے باپ سے محبت, اللہ کے لیے دوستوں سے محبت, اللہ تعالیٰ کے لیے بیواؤں سے محبت, اللہ تعالیٰ کے لیے مسکینوں اور محتاجوں سے محبت, اللہ تعالیٰ کے لیے غریبوں سے محبت, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے محبت. جس کسی کی بھی محبت اس کے دل میں آئے وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, کہ وہ ناپسند کرے کفر کی طرف جانے کو, ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں کودنے کو, آگ میں جھونک دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ ہم ناپسند کرتے ہیں. ویسے ہی کفر میں جانے کو, کفر کے دلدل میں پھنسنے کو, کفر کی آگ میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرنا چاہیے. اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے. کفر سے اس قدر نفرت ہو جیسے آگ سے نفرت ہوتی ہے. کفر سے ایسے ہی احتیاط اور بچاؤ ہو جیسے آگ سے بچتے ہیں. جب یہ تین چیزیں کسی کے دل میں آ جائیں گی تو گویا اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی, ایمان کی شیرینی اور مٹھاس مل جائے گی. سامعین کرام, یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. اپنے دل میں اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بریانی کی حلاوت پا رہے ہیں, اس کا مزہ ہے ہم کو, بریانی کے میٹھے کی مٹھاس, بریانی کی لذت, کھانے کی لذت, اشیاء کی لذت, آرام و راحت کی لذت, اے سی کی لذت, سیر و تفریح کے وقت میں مختلف چیزوں کی لذت, جھولنے کی لذت, کسی سے بات کرنے کی لذت, یہ ساری لذتیں ہیں. لیکن ایمان کی لذت پانے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, آدمی تیار نہ ہو, آمدہ ہو, اس میں کوئی جو ہے مصالحت نہیں. بس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں بیٹھ جائے, اور جس کسی سے بھی محبت کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے. اور کفر میں جانا اس کے دل میں اس قدر ناپسند ہو جیسے آگ میں کودنا, آگ میں جھونک دیے جانا. یہ تین چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں حلاوت ایمان پیدا کرنے کے لیے. ایمان کی لذت, ایمان کی چاشنی, ایمان کی شیرینی, ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ اگر واقعی پیدا کرنا ہو تو آج سے ہمیں اس بات کا ہمیں عہد کرنا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ اس حدیث کو سنیے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں, جب تک کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی اکون احب الی,
جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک کہ میں اس کے دل میں محبوب نہ بن جاؤں، اس کی بچوں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت جب تک نہ آ جائے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اولاد کی محبت سے زیادہ جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہ آ جائے اس وقت تک، دنیا جہاں کے تمام لوگوں کی جتنی محبتیں، تمام محبتوں سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئے گی اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا، ایمان کی لذت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔